بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پہاڑی مخلوق کو تاج کا پہنانا واقعی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت اقبال نے کبھی کہا تھا، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، وہ صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا رائی، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بیٹے لڑتا ہے صفائی، کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر میں تشریف لائے اور جس جگہ آپ نے قیام کیا وہ جگہ ہندو پنڈتوں، سادھوؤں اور محتماؤں کی مسکن تھی۔ اجمیر سے ذرا ہٹ کر پہاڑی سلسلوں کا ایک گڑھ ہے جن میں پرشکار کے پہاڑ بڑے اہم ہیں۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں ہندو پنڈتوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ وہ دن بھر ان گفاؤں میں چھپ کر اپنی عبادت جادو جھاڑ منہ کیا کرتے تھے۔ یہ بیرونی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ تھے، صدیوں سے اپنی غاروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ بھوت پاس کی تبدیلی نے ان کے رنگ ڈھنگ سب کچھ تبدیل کر دیے تھے۔ چہرے مورے سے یہ انسان کم اور بندہ زیادہ لگتے تھے۔ کئی سالوں سے غسل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جسم کے بال بھی اتر چکے تھے، جلد سیاہ اور ناخن بھیانک حد تک بڑھ چکے تھے، تقریباً ننگے ہی رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیرونی دنیا کا انسان ان کو دیکھ لیتا تو شاید خوف سے ہی مر جاتا۔ خیر، ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر اس بستی سے ہوا۔ آپ نے اپنے مصابین سے کہا کہ یہیں پر قیام کیا جائے۔ ساتھیوں نے ان جانور نما انسانوں کے بارے میں آپ سرکار کو بتایا، مگر آپ نے فرمایا، جب حکم جہاں کا ہے تو پھر آگے کیسے جائیں۔ چاند کی 14ویں رات، گرمی کا موسم، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیمے لگوا دیے۔ سب اپنی اپنی نمازیں، تلاوتیں، عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ فراغت کے بعد بیچ میدان میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلا دیا گیا تاکہ جنگلی اور پہاڑی جانوروں کو دور رکھا جا سکے، اور روشنی کا بھی خاطر خواہ انتظام۔ سب آگ کے گرد بیٹھ گئے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ بندہ نما مخلوق آگ اور ان کے مطابق عجیب طریقے سے عبادت کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر اکا دکا مکین گاؤں سے باہر نکلے، لیکن پھر شاید خوف کی وجہ سے واپس بھاگ گئے۔ اب تو یہ ان کا معمول بن گیا۔ ہر رات وہ اپنی گفاؤں سے نکلتے اور پتھروں پر بیٹھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے۔ ہر رات وہ اپنی گفاؤں سے نکلتے اور پتھروں پر بیٹھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے، شاید ان کے بعض و نصیحت کو بھی سنتے۔ ایک دن ان کا سردار یا مکھیا جرأت کر کے ذرا آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے اس کی قوم کے چند افراد بھی تھے جنہوں نے ہاتھ میں مختلف قسم کے ساز جیسے طبلہ، تنبول وغیرہ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ خیمہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باہر کھڑے ہو کر ان سازوں کو پیٹنے لگے۔ اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھایا اور سورۃ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے، سازوں کی آواز کم ہوتی جاتی، جہاں تک انہوں نے ساز بالکل بجانا بند کر دیا۔ ان کا مکھیا اور قوم کے وہ افراد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے، کیونکہ وہ قرآن پاک ان پر ایک ایسا واجب طاری کیا، ایک ایسی کیفیت ڈالی تھی کہ جس نے ان کے اندھیروں سے نکال کر دوبارہ روشنیوں میں لا کھڑا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اٹھایا اور ان کو گلے سے لگایا، جن سے لوگ گن اور خوف کھاتے تھے، بچتے تھے، جن کو انسان نہیں جانور کہتے تھے، ان کو آپ نے سینے سے لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام انسانیت کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ پھر اگلے دن ان کو غسل کروایا، کھانا کھلایا، کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خیمے کے اندر سے ایک تاج نما ٹوپی اٹھائی اور ان کے مکھی کے سر پر رکھ کر یوں فرمایا، تم صرف ان غاروں کے بادشاہ نہیں ہو، آج ہم نے تم کو ہندوستان کی بادشاہت بھی دے دی ہے۔ پہلے چند دنوں کے لیے اسے پھر زمانے نے دیکھا۔ اسی خاندان میں ایک فرد ملک کافور جس کا نام تھا، اس نے دلی پر چند ماہ حکومت بھی کی تھی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی
ہوتی ہے ولی اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔